قبالہ دراصل بابل کی تہذیب کا علم ہے جو مخصوص اعداد و شمار اور علامات کے ذریعے کیا جاتا تھا، جسے عام طور پر کالا جادو یا بلیک میجک بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ کالے جادو کی سب سے خطرناک قسم ہے۔ یہ دنیا باہر سے تو بہت رنگین، حسین اور خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن اندر سے بہت ہی گھناؤنی ہوتی ہے۔ اس میں بہت سے راز چھپے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس دنیا کا حصہ ہوتے ہیں وہ یہ راز چھپانے کے لیے ہر حد تک چلے جاتے ہیں، اس لیے چاہے ان کو کسی ایک یا پھر بہت سے انسانوں کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ ان طاقتور لوگوں کے چمکتے دمکتے چہروں کے پیچھے بدنما درندے اور دہشتناک کردار موجود ہوتے ہیں جو کہ شیطانی پیروکار ہوتے ہیں اور مٹھی بھر ہونے کے باوجود دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل یہ قبالہ نامی جادو شیطانیت اور سفلیات سے متعلق ہے، جس میں مختلف نشاور چیزوں، جادوئی عملیات اور ہپنوٹزم کے ذریعے دماغ اور اس کی سوچوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبالہ جادو کو جادوئی دنیا کا سب سے خطرناک جادو کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے الومناٹی اور فری میسنز، جو کہ دنیا کا شاید 1% ہیں، شیطان سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں، اور شیطان انہیں دنیا کو گمراہ کرنے اور اس پر حکمرانی کرنے کے نت نئے حربے سمجھاتا ہے، جس کو اپنا کر یہ لوگ دولت، شہرت اور حکمرانی کے خواب کو پہلے ہی پورا کر چکے ہیں۔ قبالہ صرف ایک خطرناک جادو ہی نہیں ہے، بلکہ یہ جادو کی قدیم ترین شکل میں سے ایک ہے، اور اس کے تانے بانے بنی اسرائیل سے ملتے ہیں، جو شیطانی طاقتوں اور عملیات پر یقین رکھنے اور ان پر عمل کرنے میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اور آپ ہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو موجودہ فلسطین میں آباد تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا قصہ یقیناً ہر مسلمان جانتا ہے کہ کیسے حسد کی بنا پر ان کے سوتیلے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصر کی حکمرانی عطا فرمائی۔ آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں یعنی بنی اسرائیل کو فلسطین سے مصر بلوا لیا، اور یہ لوگ یہاں آ کے آباد ہو گئے۔ مصر میں ان دنوں جادو عروج کمال پر تھا۔ یہاں لوگ قبالہ نامی جادو اور سفلیاتی علم کے ذریعے ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سامری نامی جادوگر، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے مقابلے کے لیے فرعون کے کہنے پہ بلوائے گئے تھے، وہ اسی قبالہ جادو کا سہارا لیا کرتے تھے۔ اس دور کے مصری بادشاہوں کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ اس وقت کے جادوگر فرعون کو قبالہ نامی کالے جادو کے ذریعے سے شیطان سے رابطہ کر کے دنیا پر حکمرانی کرنے کے نت نئے حربے سکھاتے اور ایسی ایجادات کرواتے جن کو ابھی تک سائنس سمیت انسانی عقل حیرت سے تک رہی ہے۔ روایات میں ہے کہ شاید انہی ایجادات میں سے ایک اہرام مصر بھی ہو سکتی ہے۔ نمرود کے دور کی عجیب ایجادات بھی انہی میں سے ایک ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وقت آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمندر کے راستے نجات دلوا کر مصر سے نکل گئے، جہاں فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دوبارہ سے فلسطین میں آباد ہو گئے۔ لیکن اس دوران بنی اسرائیل قوم فرعونوں میں رہتے ہوئے غرور و تکبر، ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کے حربے سیکھ چکی تھی، یعنی ان میں فرعونوں جیسی تمام درندگی والی صفات پیدا ہو چکی تھیں۔ فلسطین آ کر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان بن گئی، اور مصری جادوگروں سے سیکھے گئے قبالہ عملیات اور جادو کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگی۔ بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی، اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا،
اللہ نے آپ علیہ السلام کو عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر حکمرانی بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے یہودیوں نے لوگوں کو ورگلانا اور بہکانا شروع کر دیا اور انہیں بتایا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کے پاس قبالہ کی ہی حکمت موجود تھی جس کے ذریعے آپ جنات کو کنٹرول کرتے تھے۔ لہذا لوگوں نے بنی اسرائیل کے ان یہودیوں کی باتوں میں آ کر قبالہ جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جادو کی کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دے کر ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا گیا۔ مسلسل اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ہیکل سلیمانی پر 2 مرتبہ حملہ ہوا۔ پہلا حملہ بہت نصر اور دوسرا حملہ ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے کیا اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا اور یہاں موجود بنی اسرائیل کو قتل کیا جانے لگا۔ لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا گیا، بچے کچھ یہودی مجبوراً ہجرت کر کے پورے کرۂ ارض پر پھیل گئے۔ ہیکل سلیمانی پہ حملے کے دوران جادو کی سب سے مقدس کتابیں ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے ہی دب کے رہ گئیں، جبکہ حملہ آوروں کو خبر تک نہ تھی کہ قبالہ نامی جادو کیا چیز ہے۔ لیکن پھر 1128 عیسوی میں ان بچے کچھ یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام نائٹ ٹیمپلرز رکھا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد بظاہر عیسائی مسافروں کو تحفظ فراہم کرنا تھا، یعنی بظاہر یہ ایک سیکیورٹی کمپنی بنائی گئی تھی، مگر در حقیقت ان کا مقصد ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے موجود جادوئی کتابوں کو تلاش کرنا تھا جن کے یہ لوگ کبھی طالب علم رہے تھے، اور یہ نہایت شاطرانہ انداز سے اس میں کامیاب بھی ہو گئے، کیونکہ 1860 عیسوی میں برطانیہ کے 2 انجینئرز نے حرم شریف کے نیچے کھدائی کی تاکہ کچھ سروے کر سکیں، تو وہاں انہیں سرنگوں کا ایک جال نظر آیا جو ان نائٹ ٹیمپلرز نے کھودی تھیں تاکہ ہیکل کے کھنڈرات سے وہ نایاب جادوئی کتابیں ڈھونڈ سکیں۔ وہ یہ نایاب اور جادوئی اثرات والی کتابیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے جس میں کالے جادو اور پراسرار رسومات کا تمام علم تھا۔ ان سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر دنیا پہ حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹیمپلرز کا مقصد تھا۔ یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں میں بھی شامل ہوتے رہے اور خود کو انہی کا حصہ یعنی عیسائی ظاہر کر کے دنیا پہ حکمرانی کے خواب دیکھتے رہے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر مسلم حکمران کے ہوتے ہوئے ان کے یہ ناپاک عزائم کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ جب عیسائیوں کو ان نائٹ ٹیمپلرز کے یہودی ہونے کا پتہ چلا تو انہیں قتل کرنا شروع کر دیا گیا، جس کے بعد مجبور ہو کر یہ نائٹ ٹیمپلرز اسکاٹ لینڈ ہجرت کر گئے اور پھر وہاں آہستہ آہستہ اپنا اثر و رسوخ پورے برطانیہ تک پھیلا دیا۔ یہاں اسکاٹ لینڈ میں ان نائٹ ٹیمپلرز کے یہودیوں نے لوگوں کو طاقت اور دولت کے سہانے خواب دکھانے شروع کر دیے، کیونکہ وہ لوگوں پر حکمرانی کرنے اور لوگوں کی نفسیات سے کھیلنے کے تمام تر حربے جان چکے تھے۔ یوں آہستہ آہستہ لوگ دولت اور ان کی سوچ کا شکار ہو کر ان میں شامل ہوتے گئے، کیونکہ انسان فطری طور پر دولت اور طاقت ہی چاہتا ہے، اور یوں یہ تنظیم تیزی سے پھیلنے لگی، یہاں تک کہ اسے مذہبی تنظیم تسلیم کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں اس نائٹ ٹیمپلرز نامی تنظیم کو تمام یورپی قوانین سے استثناء حاصل ہو گیا، اور یہی چیز ان کی طاقت میں اضافے کا باعث بنی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت جلد ہی یہ لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جائیدادوں، قلعوں، جاگیروں اور دنیا کے تمام وسائل پر قبضہ کرنے لگے۔ یہ تنظیم دنیا بھر کے تربیت یافتہ اور تجربہ کار لوگوں پر مشتمل ہو گئی، اور اس تنظیم کا سربراہ گرینڈ ماسٹر کہلاتا ہے اور ان کے نائب ماسٹر بھی ہوتے ہیں۔ گرینڈ ماسٹر کا حکم ان کے لیے خدا کا درجہ رکھتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ بیرون ممالک سفر کرنے سے گھبراتے تھے، کیونکہ راستے میں ڈاکوؤں کا خدشہ رہتا تھا،
ان نائٹ ٹیمپلرز نے تھوڑی سی فیس کے بدلے میں لوگوں کی نقدی اور رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا شروع کر دی اور سود لینا شروع کر دیا۔ اسی سسٹم کے ذریعے آگے چل کر بینک کا نظام متعارف کروایا گیا۔ بعد میں یہی یہودی نائٹ ٹیمپلرز یورپ میں سب پہلے سے موجود ایک تنظیم میسن گلز میں شامل ہو گئے اور یہاں قبالہ جادو کی رسومات اور علامات متعارف کروانا شروع کر دیں۔ کچھ عرصے بعد ان نائٹ ٹیمپلرز میں یہودیوں نے میسن گل کے ہی اراکین میں سے اپنے خمخیالوں کو ساتھ ملا کر اپنا نام تبدیل کر کے فری میسنز رکھ لیا اور یوں فری میسن نامی تنظیم وجود میں آئی، جس کا مقصد پوری دنیا میں آزاد خیالی دین سے بیزارگی کو فروغ دینا تھا، انسان کے اندر جنس پرستی اور مادی خیالات کو پروان چڑھانا تھا۔ چنانچہ اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اس تنظیم نے یورپ میں جنگوں کو بڑھایا اور سودی کاروبار یعنی بینکنگ اور عالمی مالیاتی ادارے IMF وغیرہ بنا کر دنیا کی معیشت کنٹرول کرنے کا جدید نظام متعارف کروایا، کیونکہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ اس کی معیشت کو کنٹرول کرنا ہے۔ 1775 میں اس فری میسن نامی تنظیم نے ایک نئی تنظیم الومناٹی قائم کی۔ الومناٹی کے نظریات اور مقاصد فری میسن کے جیسے ہی تھے۔ لفظ الومناٹی کا مطلب علم کی روشنی سے معمور ہے۔ یہ سب الومناٹی خود کو دنیا کے علم میں خود کو سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ ان کے پاس پلانز خفیہ رہتے ہیں کیونکہ یہ مانتے ہیں کہ جو علم ان کے پاس ہے وہ عام انسانوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ان کا دین، ان کا ایمان، ان کا جینا مرنا سبھی الومناٹی ہے۔ بائبل میں ابلیس کا نام لوسیفر بتایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے روشنی کا علمبردار۔ دراصل شیطان کو لوسیفر تب کی بنا پہ کہا گیا ہے جب وہ اللہ کا فرما بردار ہوا کرتا تھا، لیکن یہ تنظیمیں آج بھی شیطان کو اچھا مانتی ہیں، اس لیے شیطان کو لوسیفر ہی کہتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ لوسیفر ہر چیز کا منبع ہے، خاص طور پہ یہ ساری روشنی اور سارے علوم کا۔ البرٹ پائک جو کہ فری میسنز کے فاؤنڈرز میں سے ایک تھا، وہ ایک 33 ڈگری فری میسن تھا۔ جیسے ہمارے ہاں درجہ بدرجہ اولیاء اللہ اور تقوی کے لحاظ سے بڑی بڑی ہستیاں ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح ان کے ہاں بھی بتدریج ابلیس کے پجاری ہوتے ہیں، جن میں سب سے بڑا درجہ 33 ڈگری کا ہے۔ البرٹ پائک کی کتاب مورلس اینڈ ڈوگما آج بھی فری میسن کے اسٹوڈنٹس کو رہنمائی کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے کچھ کلمات آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ جہاں البرٹ پائک لکھتا ہے، کوئی شک نہیں یہ لوسیفر ہی ہے جس کے پاس تمام نور اور تمام روشنیاں ہیں، اس لیے یہ تمام لوگوں کو کرنٹ بلٹ سے تشبیہ دیتے ہیں اور اکثر جسم کے مختلف اعضاء پر کرنٹ کے نشان نما ٹیٹوز بنوا کر پھرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے دنیا کی مکمل آبادی میں سے صرف 1% الومناٹیز ہیں جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، اور یہ 13 بلڈ لائنز یعنی خاندان ہیں جو نسل در نسل شیطان کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ کسی کو بھی اپنی خفیہ تنظیم میں شامل نہیں کر مہرہ بنا کے اپنی انگلیوں پہ ضرور نچاتے ہیں۔ یعنی جو لوگ مشہور ہونا چاہتے ہیں یا شہرت اور پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ شیطان سے سودا کر کے اسے اپنی روح بیچ دیتے ہیں اور ہمیشہ الومناٹیز کے غلام بن کے رہ جاتے ہیں۔ پھر وہ جیسا کرنے کو بولتے ہیں انہیں ویسا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی ممبر الومناٹی کے کسی قانون اور رول کی خلاف ورزی کرے تو اسے عبرتناک طریقے سے مار دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ بظاہر اچھے کام کرتے ہیں، انسان کی آسائش اور آسانی کے لیے طرح طرح کے فلاحی کام کر کے لوگوں کی ہمدردی اور ان کا بھروسہ جیت لیتے ہیں، لیکن پس پردہ ان کے مقاصد شیطانیت کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے۔ ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ اپنی فیلڈ کی مشہور شخصیات کو اپنے دائرے میں ایک حد تک شامل کرتے ہیں، یا پھر اپنے ہی لوگوں کو عوام کے درمیان مشہور کیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو
یا فلموں کی دنیا وغیرہ ہو۔ یہ اپنی اداکاری کے جوہر دکھا دکھا کر لوگوں کے فیورٹ ہیرو اور سیاستدان بن جاتے ہیں۔ لوگ انہیں اپنا مسیحا اور اپنا آئیڈیل سمجھ کر ان کے چال چلن کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں، انہیں سپورٹ کرنے لگتے ہیں، اور جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ شکار جال میں پھنس چکا ہے، تب بہت ہی غیر محسوس انداز میں ان کی مائنڈ پروگرامنگ کر کے شیطانیت کو پروموٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک پرانا طریقہ تھا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ نوجوان نسل کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان کو پارٹیز میں بلواتے ہیں، نشے کی لگ لگاتے ہیں اور ان پر فل کنٹرول حاصل کر کے ان سے اپنے مقاصد پورے کروائے جاتے ہیں۔ جو نوجوان ان کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہوتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گروہ کے سینئر لوگ مزید طاقت حاصل کرنے اور شیطان جس کی یہ پوجا کرتے ہیں اس کو خوش کرنے کے جنون میں اپنے ہی جونیئر پیروکاروں کی بھی بلی چڑھاتے ہیں۔ یہ کس طرح کی عبادات اور عملیات کرتے ہیں، اس کے بارے میں آئندہ پھر کبھی ویڈیو بنائی جائے گی۔